نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ سامعین محترم، آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے چیزیں نشر کرنے کے مختلف ذرائع ہیں، جیسے فیس بک، ٹیلی گرام، واٹس ایپ اور میسنجر وغیرہ۔ ان میں ایک شخص گروپ بنانے والا ہوتا ہے جس کو ایڈمن کہتے ہیں، دوسرے لوگ شرکاء ہوتے ہیں۔ اب بعض دفعہ ایڈمن ہی کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ مناسب چیزیں ڈالا کریں، لیکن اس کے پاس اتنا مواد نہیں ہوتا کہ وہ خود ساری چیزیں ڈالے، یا ہوتا ہے تو اتنا وقت نہیں ہوتا، تو وہ گروپ میں شامل تمام لوگوں کو اس میں اپنی چیزیں ڈالنے کا اختیار دیتا ہے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، اس میں چاہے ایڈمن کی مرضی نہیں ہو، لیکن بعض لوگ گانے، فحش تصاویر یا کوئی اور خلاف شرع چیزیں ڈال دیتے ہیں، پھر بہت سے لوگ اسے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ تو اب اس میں ایڈمن بھی گناہگار ہوگا یا نہیں، اس کے متعلق سامعین محترم قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کروں گا۔ سامعین محترم، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی گروپ خلاف شرع تحریروں اور تصویروں کے لیے بنایا گیا ہو تو ظاہر ہے کہ مواد ڈالنے والے، آگے بڑھانے والے اور ایڈمن تینوں گناہگار ہوں گے۔ اگر گروپ ایسے مواد کے لیے نہیں بنائے گئے ہوں بلکہ جائز چیزوں، واقعات، خبروں اور دینی مضامین کے لیے بنایا گیا، لیکن ایڈمن کی طرف سے نامناسب مواد کے ڈالنے کی ممانعت بھی نہیں ہو، تب بھی مواد ڈالنے والے اور آگے بڑھانے والے کے ساتھ ساتھ ایڈمن بھی گناہگار ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس ایڈمن جو ہے اس نے گروپ خلاف شرع کاموں کے لیے نہیں بنایا، جیسے خبروں کی ترسیل، مفید معلومات کی فراہمی، دینی مضامین کی اشاعت، تعلیمی افادہ و استفادہ، تحقیق و تلاش، اور ایڈمن کی طرف سے خلاف شرع یعنی خلاف شرع مواد ڈالنے کی ممانعت ہو، پھر بھی لوگوں نے ڈال دیا تو انشاءاللہ ایڈمن گناہگار نہیں ہوگا، مواد ڈالنے والا اور اس کو پھیلانے والا گناہگار ہوگا، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 کے اندر، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور ظلم کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک جو بھی قتل ہوگا اس کے گناہ کا ایک حصہ قابیل کے نامہ اعمال میں جائے گا۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر کتاب العلم اور باب من سن سنتا حسنتا کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سن سنتا حسنتا کان له اجرها واجر من عمل بها الى یوم القیامہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اچھا طریقہ جاری کیا اس کو اس کے عمل کا اجر تو ملے گا ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت تک جو بھی اس کے طریقے پر عمل کریں گے وہ ان کے اجر میں بھی شامل ہوگا۔ اور اسی طرح جس نے کسی غلط عمل کی بنیاد رکھی، قیامت تک جو لوگ اس پر عمل کریں گے وہ شخص بھی ان کے گناہ میں شریک سمجھا جائے گا۔ اسی طرح ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ خیر کے کام کی رہنمائی کرنے والا خود خیر کے کام انجام دینے والے کی طرح ہے۔ اسی طرح شرح الجامع الصغیر کی شرح تنویر کے اندر یہ حدیث موجود ہے، الدال علی الشر کفاعلہ، شر کے کام کی رہنمائی کرنے والا خود شر کے کام انجام دینے والے کی طرح ہے۔ اور علامہ کسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بدائع الصنائع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 197 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر شریعت میں کسی چیز کو حرام قرار دیا گیا ہو تو اس بات کی یہ دلیل ہے
کہ اس کے اسباب بھی حرام ہیں. وہ تحریم الشیء تحریم لاسبابہ، لہذا جو خلاف شریعت مواد کو ڈالنے یا پھیلانے کا سبب بنے گا وہ گناہگار ہوگا. جہاں تک اس مواد کو دیکھنے، پڑھنے یا سننے کا سوال ہے تو اگر پہلے سے اندازہ ہو جائے کہ اس میسج میں خلاف شرع باتیں ہیں تو اس کو کھولنا جائز نہیں. اگر اس کا اندازہ نہ ہو پائے اور میسج کھل جائے تب بھی اس پر واجب ہے کہ کم سے کم اس کو اپنے فون سے ڈیلیٹ کر دے اور ایڈمن کو متنبہ کرے کہ گروپ میں اس طرح کا مواد آ گیا ہے، لہذا اس کو وہ ڈیلیٹ کر دے. سامعین محترم، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.